میں ایسے ماحول میں پلی بڑھی جہاں زندگی کسی حسین خواب کی طرح تھی۔ میرے گھر کا ماحول بہت اسلامی تھا۔ میں 4 بھائیوں کی ایک لاڈلی بہن تھی، اس لیے منہ سے جو بھی بات نکلتی فوراً پوری کی جاتی تھی۔ ابو اور بھائیوں کے لاڈ میں مجھے ہمیشہ ایسا ہی لگتا تھا کہ میں منہ سے جو بھی نکالوں گی زندگی میں وہ ہمیشہ پورا ہوگا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میں جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی میرے سارے خواب بدلتے گئے۔ ہمارے گھر کے ماحول کی سب بہت تعریف کرتے تھے، بہت اسلامی ہے، بہت خاندانی ہے۔ میرے گھر کا ماحول چاہے جتنا بھی سخت تھا، میرے کپڑے پہننے، گھومنے پھرنے کبھی کسی نے کوئی روک ٹوک نہیں کی، سب بہت ٹھیک چل رہا تھا۔ میٹرک کے بعد میں نے ایک نئی فرمائش کر دی کہ مجھے ایک فون چاہیے۔ بھائی نے بہت منع کیا، لیکن میں نے ابو سے ضد کر کے میں نے یہ بات بھی منوا لی۔ جب فون ملا تو دوستوں کی دیکھا دیکھی میں بھی فوٹو اور تصویریں اور ویڈیو بنانے میں زیادہ دلچسپی لینے لگی۔ پڑھائی کی طرف تو جیسے دھیان ہی نہیں تھا۔ میں آہستہ آہستہ پڑھائی سے دور ہوتی گئی۔ سوشل میڈیا پر لڑکوں کے ہزاروں میسج آتے تھے، لیکن مجھے ان چیزوں میں دلچسپی نہیں تھی۔ ایک دن میں ایک رات لیٹی ہوئی تھی، ایک رات اس لڑکے کا وائس میسج آیا۔ اس کی آواز میں بہت زیادہ کشش تھی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سلام کا جواب دیا۔ اسی طرح آہستہ آہستہ بات بڑھی، جان پہچان ہوئی، جان پہچان کے بعد دوستی ہوئی، دوستی کے بعد ہم نے ایک دوسرے سے شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ آہستہ آہستہ 1 سال گزرا، دوسرا سال گزرا۔ FC کے بعد جب میرے پھپھو ذات کا رشتہ آیا تو میں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ گھر والوں نے پوچھا کہ اتنا اچھا رشتہ کیوں ٹھکرایا، تو میں نے کہہ دیا مجھے یہاں شادی نہیں کرنی۔ ابو کے اصرار کرنے پر میں نے بتایا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ بھائی نے مجھے بہت زیادہ مارا۔ ابو بالکل چپ کر کے بیٹھے تھے۔ جب میں ابو کے سامنے روئی اور گڑ گڑائی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس سے مل لیتے ہیں۔ جب میں نے انہیں راضی کر لیا، انہیں بتا دیا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، اور پھر میں نے جب اس لڑکے سے بات کی کہ میں نے گھر والوں کو منا لیا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، جیسے وہ مجھ سے دور جا رہا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، کسی اور مذہب کا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ عیسائی ہے۔ میرے پیروں کے نیچے سے تو جیسے زمین ہی نکل گئی، مگر میں اتنا آگے بڑھ چکی تھی، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ بہت لڑائی کی، لیکن میں نے کہا کہ میں نہیں چھوڑ سکتی۔ لیکن پھر ابو نے ملنے کی ضد کی کہ اب لڑکے سے ملنا ہی ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے ایک اور سچ بتانا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ وہ لڑکا مسلمان نہیں ہے۔ اس بار میرے منہ پہ لگنے والا تھپڑ میرے ابو کا تھا۔ انہوں نے مجھے بہت مارا اور کہا کہ ہم ہرگز اس گھر میں رشتہ نہیں کریں گے، لیکن میں اپنی ضد پر اڑی رہی تو گھر والوں نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ جب مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو میں نے ابو کو بہت سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے اس لڑکے سے بات کی کہ تمہاری اچھی خاصی نوکری ہے، انجینئر ہو، گاڑی ہے، پیسہ ہے، بنگلہ ہے، مجھ سے شادی کر لو، میں گھر سے بھاگ جاتی ہوں، لیکن میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تو اس نے صاف صاف منع کر دیا کہ گھر والوں کو مناؤ۔ مجھے یہ بات سن کر بہت حیرت ہوئی، لیکن میں پھر بھی چپ رہی۔ ایک رات جب مجھے سارے راستے نظر آنا بند ہو گئے تو میں اس لڑکے کو بتائے بغیر میں اپنے گھر سے بھاگ گئی۔ اس کا گھر جو مجھے پتا تھا، میں وہاں تک پہنچی تو اس کا بہت ہی پرانا اور غریب سا گھر تھا۔ جب میں اس کے گھر میں داخل ہوئی تو اس کا پوچھا۔ اس کے گھر والوں نے جب مجھے اس سے ملایا تو
وہ بہت ہی پرانے اور غریب گھر کا لڑکا تھا۔ اس نے مجھے اکیلے میں بٹھا کر کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں اپنے گھر سے بھاگ آئی ہوں صرف اور صرف تمہارے لیے۔ پہلے تو وہ چپ بیٹھا رہا، پھر اس نے کہا کہ گھر سے کچھ لائی ہو؟ تو میں نے کہا نہیں۔ تو وہ مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ تم میرے گھر سے جا سکتی ہو۔ تو میں بہت حیران ہوئی کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ تو اس نے مجھے کہا میں ایک غریب گھر کا لڑکا ہوں، تم ایک امیر گھر کی لڑکی تھی، میں نے اپنے گھر کے حالات بہتر کرنے کے لیے تمہیں پھنسایا تھا۔ تمہارے گھر والے اب تمہیں گھر میں نہیں گھسنے دیں گے، تو میرے گھر میں بھی تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس وقت مجھے ایسا لگا کہ میرے لیے سارے راستے بند ہو گئے ہیں۔ میرے ابو نے مجھے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ گھر سے نکلو گی تو تمہارے لیے دوبارہ تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ مجھے 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن بعد میں اس لڑکے کے گھر پہنچی۔ 3 دن میرے گھر والے مجھے ڈھونڈتے رہے۔ اب تک انہیں پتہ چل گیا تھا کہ میں بھاگ چکی ہوں، میں اپنے لیے ساری کشتیاں جلا چکی ہوں۔ اس لڑکے نے مجھے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا کہ اب مجھے تم سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی اور مجھے لگا کہ میرے لیے اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو میں اپنے گھر کے لیے واپس نکلی تو میرے گھر والوں نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ 3 دن تم گھر سے غائب تھی، اب ہم تمہیں کیسے قبول کر لیں؟ میرے ابو، میرے بھائی جو مجھے اتنا زیادہ پیار کرتے تھے، وہ مجھے دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ میری بہت منتوں اور خوشامدوں کے بعد انہوں نے مجھے گھر میں رکھ تو لیا۔ پھر انہوں نے مجھے کہا نہ ہی تم پڑھ سکتی ہو اور نہ ہی کچھ کر سکتی ہو، اور تمہاری شادی وہیں ہوگی جہاں ہم چاہیں گے۔